سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سارے دوستاں بابا محمد نال پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، سبحان اللہ۔ اٹھا کر میم کا پردہ ہویدا بن کے نکلیں گے۔ سبحان اللہ۔ لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہنسی ایسے کہ ان کو دیکھ کر محشر میں یوسف بھی بے شکل پیر کنعانی زلیخا بن کے نکلیں گے۔ سبحان اللہ۔ مختصر درود و سلام دعا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی آج کی عاجزانہ حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں تمام تنظیمات اہل سنت کے علماء کرام اور شرکائے مجلس، اور خصوصاً بالخصوص جمعیت علماء پاکستان کی ضلعی باڈی کے حضرات جو ہر سال آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے عظیم الشان ریلی کا اہتمام و انصرام کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان دوستوں کے خلوص میں مزید برکت عطا فرمائے، اور بہت ہی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں محترم جناب عزت مآب ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، کہ جو ہر سال یکم ربیع الاول شریف کے ریلی کے شرکاء کے لیے اس اہتمام و انتظام کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ان حضرات کے مال کاروبار میں وسعت برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ 1450 سال پہلے مکہ المکرمہ کی دھرتی پر سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا کے گھر میں جلوہ فرما ہونے والی اس ہستی کی عزت و عظمت کے کیا کہنے، کہ ویسے تو پورا سال عشا خان حضور کے میلاد کی محافل منعقد کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ربیع الاول شریف آتا ہے اور عشا خان کا یہ جلوس دیکھتے ہیں اور عشا خان کے یہ نعرے دیکھتے ہیں، اور خصوصاً 12 ربیع الاول شریف کو حضور کے امتی سرکار کے میلاد کی خوشی میں جو جلوس نکالتے ہیں اور مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں، اگرچہ گزرے تو 1450 سال پہلے تھے، لیکن ماحول کی روحانیت بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزرا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سگے چچا ہیں، سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب جب مر گیا، اس کی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے گزری تھی۔ ابو جہل جب مر گیا تو اس کے مرنے کے کچھ عرصہ کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل بیکا، ساری زندگی تو نبی کے ساتھ غداری کرتے کرتے مر گیا، تو کیا جس راستے پر نبی چلتے تھے تیری گھر والی نبی کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، کبھی تیرے منہ سے نبی کی شایان شان کلمات ادا نہ ہوئے، بتا مر گیا قبر میں تیرے ساتھ کیا بیت رہی ہے؟ تو یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں۔ تو ابو لہب نے کہا ہفتے کے 6 دن مسلسل عذاب ہوتا ہے،
اور عذاب کی ایسی کیفیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس جیسا عذاب دنیا میں کسی اور کو قبر میں نہیں دیا جاتا۔ ہاں، جب اتوار کا دن ختم ہوتا ہے اور سوار کا دن شروع ہوتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور شہادت والی انگلی سے مجھے قبر میں ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے۔ یہ ابو لہب بتا رہا ہے اور حدیث بخاری شریف کی ہے کہ ایسا مردود اور گھٹیا جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سانس نبی کی عداوت میں گزری ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جب سوار کا دن شروع ہوتا ہے اس انگلی سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے اور اس انگلی کو میں منہ میں ڈال لیتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تجھ جیسے بندے کو اور قبر میں اتنے پروٹوکول سے پانی پلایا جائے، راز کیا ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ سادہ سی بات ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار بن کر کائنات عالم میں جلوہ فرما ہوا تھا، میری ایک باندھی تھی جس کا نام سویبہ تھا، وہ دوڑتی دوڑتی میرے پاس آئی تھی اور آ کر کہا تھا ابو لہب تجھے مبارک ہو، ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں اللہ نے ایک چاند جیسا لال حضرت آمنہ کی جھولی میں عطا دیا ہے، حسین ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر سورج اور چاند کا نور چھڑا جاتا ہے۔ ابو لہب کہتا ہے کہ جب اس نے مجھے یہ بشارت دی تو میں نے اسی انگلی سے اسے ایسے کہا محمد کے میلاد کی خوشی میں جا جو آزاد ہے۔ ابو لہب کہتا ہے چونکہ اسی انگلی سے محمد کے میلاد کی خوشی میں نے اس باندھی کو آزاد کیا تھا تو باندھی کے آزاد کرنے کی خوشی میں اللہ کریم مجھے قبر میں ٹھنڈا پانی پلاتا ہے۔ علامہ شہاب الدین مقصرانی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کا میلاد منانے والے لوگوں بڑھ چڑھ کر نبی کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو۔ کیوں؟ اگر ابو لہب جیسا بڑا کافر ہو کر نبی کی آمد پہ خوشی منائے اللہ اسے قبر میں ٹھنڈا پانی پلاتا ہے اور ساری زندگی یا رسول اللہ کے نعرے مارنے والا محمد کی آمد پہ خوشی منائے نہ اسے کتنے پروٹوکول سے قبر میں نوازے گا۔ تکبیر تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، امت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم آج آپ دیکھ لیں، یہ مسئلہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم مناتے ہوں، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اسے نبی کے میلاد کی خوشی ہے۔ اور میں اپنے انداز سے اور اپنے ذوق و شوق سے اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ انسان نہیں ہے جو ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں اور نبیوں کے سلطان کا میلاد مناتے ہیں۔ جس طرح نبی کے میلاد والی رات رب نے اتنا اعلیٰ پروٹوکول کا اہتمام کیا کہ چاند ستارے یہ آپس میں جھوم جھوم کر سیدہ آمنہ پاک کے گھر پر نورانیت کی بارش کر رہے تھے۔ یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ جب ربیع الاول شریف شروع ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز نبی کے میلاد کی خوشی میں مدینے والے کی طرف متوجہ ہو کر رویا رہی ہوتی ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و جنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے